نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور میری امت کے کچھ لوگ بھی ان کاموں کو کرتے رہیں گے، وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ پہلا کام حسب پر فخر کرنا، دوسرا کام نسب پر لعن طعن کرنا، تیسرا کام ستاروں سے بارش مانگنا، اور چوتھا کام نوحہ کرنا۔ یہ 4 کام ایسے ہیں، حضور نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں جو میری امت کے کچھ لوگ کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کرنے کے بغیر مر جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس کے بدن پر قطران اور خارش کی قمیص ہوگی۔ اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ حسب کیا ہے اور حسب پر فخر کرنا کیسا ہے، نسب کیا ہے۔ حسب اسے کہتے ہیں کہ بندے کے اندر کوئی ایسی خصلت ہو، اچھی خوبی پائی جائے، جیسے شجاعت، بہادری، دلیری وغیرہ وغیرہ اچھی خصلت پائی جائے تو بندہ اس کی وجہ سے اپنے اوپر فخر کرے اور اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا سمجھے، لوگوں سے بڑا سمجھے۔ نسب کیا ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں یا کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک میں کوئی عیب پایا جائے تو وہ اس بندے کو اس عیب کی وجہ سے، اس کے آباء و اجداد کے عیب کی وجہ سے بندہ لعن طعن کرتا رہے اور نیچا سمجھے۔ تیسرا کام ستاروں کی وجہ سے بارش مانگنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے اور ایمان رکھے اس بات پہ کہ فلاں ستارہ فلاں منزل پر پہنچے گا تو ضرور بارش ہوگی۔ یہ بارش کا ہونا، یہ موسم کا بدلنا ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا یہ حرام ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ چاہیے کہ جب بھی بارش ہو تو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نوازا ہے اور ہمیں سیراب کیا۔ اور چوتھا کام نوحہ کرنا۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی عزیز مر جائے تو پھر واہ اللہ کرنا، آپے سے باہر ہو جانا اور اس بندے کی خوبیاں بیان کر کر کے پھر رونا، واہ اللہ کرنا، سینوں کو بھی کرنا، چہرے پہ ہاتھ مارنا،
ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ یہ نوحہ میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نوحہ کرنا اتنا برا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نوحہ کیا جاتا ہے تو جس کے لیے کیا جاتا ہے اس مردے کو قبر کے اندر اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو نوحہ کرنے والی عورت کا بتایا گیا، اس سے مراد صرف عورت ہی نہیں، عورت کا نام اس لیے لیا گیا کہ عام طور پہ عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ واہ ویلا کرتی ہیں اور رونا دھونا نوحہ وغیرہ یہ زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مرد بھی اس کام میں شامل ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یہ وعید اس کے لیے بھی ہے۔ تو قطران کیا چیز ہے؟ قطران تارکول کی طرح کی ایک دوا ہوتی ہے۔ تارکول کیا ہوتی ہے؟ تارکول لک کو کہتے ہیں، وہ لک جو سڑکیں بنانے کے لیے استعمال کی جائے کالے رنگ کی، اس کو لک کہتے ہیں، اس کا نام تارکول ہے۔ فرمایا کہ تارکول کی طرح کی کالی سیاہ کی ایک دوائی ہوتی ہے، اس کو قطران کہتے ہیں، اور سخت بدبودار ہوتی ہے اور اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ عرب میں چونکہ زیادہ اونٹ پائے جاتے ہیں، تو جس اونٹ کو خارش پڑ جاتی تھی یا اب بھی جس کسی اونٹ کو خارش پڑ جاتی ہے تو اس کی خارش ختم کرنے کے لیے قطران اس کے جسم پہ ملی جاتی ہے۔ تو وہ اتنی گرم ہوتی ہے قطران کہ اونٹ کی خارش کو جلا دیتی۔ تو فرمایا کہ وہ عورت یعنی وہ لوگ جو نوحہ کرتے ہیں اور بغیر توبہ کیے مر جائیں تو ان کو یہ عذاب ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن ان کے جسم پہ خارش پڑ جائے گی اور پھر قطران ان کے جسم پہ ملا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی کھال تک بھی سڑ جائے گی۔ اب دوسری جانب یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ نوحہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں یعنی نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ ہستی جو رحمت للعالمین بن کے آئی اور جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا تک نہیں دی بلکہ دعائیں کی ہیں دشمنوں کے لیے، وہ ہستی اگر نوحہ کرنے والوں پر لعنت بھیجے تو اندازہ فرمائیے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہوگا اور کتنا برا کام ہے۔ تو محرم کا مہینہ بڑے ہی ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور 10 محرم کو جو سانحہ کربلا برپا ہوا وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے، تو اس آزمائش کو بخوشی قبول کر کے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سانحہ کربلا میں جو کچھ ہوا، حضور کے وہ عظیم الشان اور عظمتوں والے نواسے جنہوں نے حضور کے مبارک کندھوں پہ سواریاں کی، جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے تو حضور ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے، اور حضور کے مبارک کندھوں پہ ان شہزادوں نے سواریاں کی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ان شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کربلا کے اندر وہ شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا، آپ نے ماتم نہیں فرمایا، آپ نے نوحہ نہیں کیا، آپ نے پیٹا نہیں ہے، بلکہ جب آپ خود شہید ہو جاتے ہیں، امام حسین جب شہید ہوتے ہیں تو جو خواتین، پاک دامن خواتین خیموں کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی صبر کرتی ہیں، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے اندر جو خواتین جن کو قید کر دیا گیا، وہ قید کر کے یزید کی فوج نے اپنے ساتھ رکھا، انہوں نے بھی نوحہ نہیں کیا، بے صبری نہیں کی، ماتم نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور ایک اور بڑا کام کربلا کا مارکہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جب سامنے پانی بہہ رہا ہے، نہر فرات سامنے بہہ رہی ہے، لیکن ایک قطرہ پانی بھی پینا نصیب نہیں ہو رہا، اور بھوک اور فاقہ اور ہر طرح کی مشکلات، ان تمام باتوں کے باوجود امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، آخری دم تک نماز کو نہیں چھوڑا۔ ارے واقعہ کربلا تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کا عملی نمونہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں دکھایا، کر کے دکھایا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محرم کے اندر یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سینہ کو بھی کرنا، یہ منہ پہ ہاتھ مارنا، یہ مرثیہ گانا، اور طرح طرح کی صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا، ارے یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو یزیدیت ہے۔ یہ سارے کے سارے کام، ماتم، سینہ کو بھی، منہ پہ ہاتھ مارنا اور طرح طرح کی سب و شتم کرنا، یہ تو یزیدی فوج نے کیا تھا، بلکہ یزید کے گھر سے یہ کام شروع ہوئے تھے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت امام حسین کی یاد میں 10 محرم کو مناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اور جو چلو کریں بھی نہ کرتے نہیں بھی، لیکن یہ جو جلوس نکلتے ہیں، جلوس کو جا کے دیکھنا یہ بھی سخت حرام ہے۔ یہ ماتمی جلوس کا استقبال کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کا استقبال کرنا اور ان کو دیکھنا، یہ تعزیہ، یہ گھوڑا، یہ سب کچھ یہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ سارے امور حرام ہیں۔ ارے اگر پانی کی سبیل لگانی ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو اپنے پڑوسیوں کو دے دو، اپنے پڑوس میں دیکھو،
یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بازاروں میں آپ اس طرح کے سبیلے لگاؤ اور وہ جو ماتمی جلوس ہوتے ہیں آپ ان کو پلاؤ۔ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ طرح طرح کی بد زبانی کرتے ہیں اور امام حسین کی غم کی شکل میں اس کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ارے اس بات پہ غور کیجیے، اور میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ بتاتے ہوئے خبردار کرنا چاہتا ہوں اور تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدارا اہل سنت و جماعت کے نظریے کو پامال نہ کرو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا ان کی روحوں کو ناراض نہ کرو۔ یہ کام کرنے سے ان کی روحیں خوش نہیں ہوتی، بلکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب نوحہ کیا جاتا ہے تو نوحہ کرنے سے اس مردے کو تکلیف دی جاتی ہے قبر کے اندر، تو اگر کسی مرے ہوئے کا نوحہ کرنا جائز نہیں تو شہید تو زندہ ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام شہدائے کربلا اور تمام کے تمام شہدائے اسلام اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اگر مردوں کا نوحہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر زندوں کا نوحہ کیسے جائز ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور حسینیت کی لاج رکھتے ہوئے، حسینیت کی قدر کرتے ہوئے نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آج ہی یہ عہد کریں، آج تک جتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئیں ان کی اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ کبھی بھی نماز پنجگانہ نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جب کوئی مصیبت کوئی آزمائش آ جائے تو ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور شکر ادا کریں گے۔ اور یہ جو کام غیر شرعی ہیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سر پیٹنا، منہ پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ تعزیہ دیکھنا، گھوڑا دیکھنا، یہ ماتمی جلوس میں جانا، اس کا استقبال کرنا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔